ذرا ہٹ کے میں خوش آمدید، میں ہوں شاہزیب جیلانی، میرے ساتھ موجود ہیں وسعت اللہ خان اور زرار کھوڑو۔ ہمارے ملک میں سیاسی دھما چوکڑی ہمیشہ کی طرح جاری اور ساری ہے۔ توشہ خانے کی خبریں بھی آ رہی ہیں، عمران خان صاحب کے مبینہ یو ٹرن پہ بھی گرما گرم بحث مباحثے چل رہے ہیں، لیکن پچھلے چند روز سے ہم نے بھی کچھ فیصلہ کیا ہوا کہ ہم کچھ اس سے اکتا سے گئے ہیں اور ہم کچھ ایسے موضوع پہ بات کریں جو ہمارے آڈینس سننا بھی چاہتے ہیں، دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ تو آج پروگرام کا آغاز کریں گے ہمارے یہاں جو سیلاب کی صورتحال ہے اس سے۔ 3 ماہ ہو چکے ہیں، پانی کم ضرور ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوا، اور جن لوگوں کا گزر بسر تھا مال مویشی پہ، کھیتی باڑی پہ، وہ آج بھی در بدر ہیں، وہ آج بھی بھوکے ہیں، وہ آج بھی امداد کے منتظر ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس عرصے میں سماجی تنظیمیں اور میڈیا اس طرح اب فیلڈ میں نظر نہیں آ رہا جتنا آج سے چند مہینے پہلے آ رہا تھا۔ تو اسی لیے اب ہم پروگرام میں یہاں پہ شامل کر رہے ہیں لاڑکانہ سے صحافی طارق درانی کو، جو ان علاقوں میں ہیں، گھومے پھرے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ طارق، اگر اٹھتے ہی پہلے یہ بتا دیں کہ ایک تاثر ہے کہ یہ آفت گزر گئی ہے، آپ نے کیا دیکھا ہے پچھلے چند دنوں میں؟ تاثر میرے خیال سے غلط ہے۔ یہ آفت ابھی تک گزری نہیں، یہ آفت اب تک یہاں موجود ہے۔ سیلاب متاثرین کی جب تک بحالی نہیں ہوتی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ آفت گزر چکی ہے۔ اس وقت ایک چیز تو ضرور ہوئی ہے کہ حکومت نے یہاں پر جو ریلیف کیمپ قائم کیے ہوئے تھے وہ سب ختم کر دیے ہیں۔ جو ٹینٹ سٹیز قائم کی گئی تھی لاڑکانہ اور سکھر ڈویژن میں، وہ ختم کر دی ہیں۔ یہاں پہ جو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جو متاثرین تھے ان کو یہاں پر کیمپ اور راشن دے کر اپنے علاقوں کو بھیج دیا گیا، لیکن ان علاقوں میں آج کی تاریخ تک لاڑکانہ اور سکھر ڈویژن میں جہاں یہ بارشیں ہوئی ہیں، دیہی علاقوں میں آج بھی پانی موجود ہے۔ متاثرین کی بڑی تعداد جو اپنے علاقوں میں گئے ہیں، اپنے علاقوں میں ضرور گئے ہیں، لیکن اپنے گاؤں کے باہر، اپنے دیہاتوں کے باہر کس کے پاس خیمہ ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، وہیں پہ موجود ہیں۔ نہ ان کو اب امداد دی جا رہی ہے، نہ ان کو اب راشن دیا جا رہا ہے، اور نہ ان کو دوائیں دی جا رہی ہیں۔ اسی طرح ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے ٹینٹ سٹیز سے تو ختم ہو گئے لیکن ہائی ویز پر اور شہروں کے اطراف میں اس وقت تک یہاں موجود ہیں۔ حکومت کی جانب سے جو ریلیف کا کام تھا اس میں فوری طور پر انہوں نے جو بگ سٹیز تھی جن میں بارشوں کا پانی جمع ہو گیا تھا، جیسے بڑے بڑے شہر تھے، لاڑکانہ ہو، شکارپور ہو، سکھر ہو، جیخم آباد ہو، ان شہروں سے تو نکال دیا پانی، لیکن ان کے اطراف میں آج بھی یہاں پانی موجود ہے۔ ہائی ویز جو بلاک ہوئی تھی، ہائی ویز کھول دی گئی ہیں، تمام ہائی ویز کھول دی گئی ہیں، لیکن ان کی مرمت ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ کوئی ایسا ضلع اس وقت یہاں نہیں ہے کہ جہاں میں کہوں کہ مکمل طور پر جو بارش کا یا جو سیلاب کا پانی تھا وہ یہاں سے نکل گیا ہو۔ اس پہ اگر آپ بات کریں گے نا تو ناکامی کی، تو اس میں سب سے بڑی ناکامی صرف ایک ڈپارٹمنٹ کی یہاں سامنے آتی ہے، وہ ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ۔ آخر سے حکومت اتنا جو ہے اس بارے میں مجبور ہوئی کہ جب ہائی کورٹ لاڑکانہ میں یہاں پٹیشن داخل ہوتی ہے اور اس پہ کمشنر لاڑکانہ یہ رپورٹ پیش کریں کہ جی ہم تو بالکل کام کرنے کو تیار ہیں لیکن اریگیشن ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر رہا۔ اس وقت تک جو بریچز تھے، جو بریچز یہاں جو لگے تھے، وہ بریچز اب تک جو ہے وہ پور نہیں ہو سکے ہیں۔ تقریباً 15 دن پہلے آخری ہیئرنگ ہائی کورٹ میں ہوتی ہے، اس میں 1 مہینے کا ٹائم اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو دیا جاتا ہے کہ وہ بریچز بند کیے جائیں تاکہ جو پانی کا فلو ہے وہ ختم ہو سکے، اور یہ پانی ختم ہو۔ اب کہیں جا کر اریگیشن زیادہ ہے اور 15 دن کے جو 10 دن ہے اس سے انہوں نے کام شروع کیا ہے، کیونکہ انہوں نے 1 مہینے میں اب یہاں پر رپورٹ پیش کرنی ہے۔ سیلاب متاثرین کی جو مشکلات ہیں اب بڑھی ہیں۔ بڑھی کی یہ وجہ ہے کہ جب وہ ٹینٹ سٹیز میں تھے تو ان کو کھانے پینے کو بھی ملتا تھا، ان کو دوا بھی ملتی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنے ان علاقوں میں ہے کہ جہاں نہ حکومت جاتی ہے، نہ انہیں راشن مل رہا ہے، نہ وہ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے خوراک کی کمی ہے، شامیانے نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی جو ان کو اب اس وقت تکلیف ہے وہ تکلیف ہے بیماریوں سے۔ سردیاں بڑھ گئی ہیں، کھانسی، زکام، پیٹ کی بیماریاں، جلد کی بیماریاں، ڈائریا، ملیریا، اس کے ساتھ عمل کے ساتھ خواتین موجود ہیں، ان سب کی دوائیں اب گاؤں میں کوئی کیمپ تو لگ نہیں رہے۔ ان دنوں میں جب شروع میں ہوا تھا آج سے مہینہ 2 پہلے تو کیمپ بھی لگ رہے تھے، ان کیمپوں میں ڈاکٹر بھی اویلیبل تھے۔ اب ان علاقوں میں کوئی ڈاکٹر جا ہی نہیں رہا، کوئی وہاں پر اس طرح کا کام ہو نہیں رہا۔ اگر آپ دیکھیں نا کہ میری نظر میں اس وقت جو صورتحال ہے یہ صورتحال اس سے زیادہ خراب ہے جو پہلے تھی۔ وہ ضرور یہ تھا، یہ صورتحال ضرور تھی کہ وہ شہر میں بیٹھے ہوئے تھے، گھر سے بے گھر تھے، لیکن ان کو کم از کم 3 ٹائم کا کھانا یا 2 ٹائم کا کھانا اگر حکومت نہیں دے رہی تھی تو مخیر حضرات دے رہے تھے۔ لیکن اس وقت وہ اپنے علاقوں میں ہوں یا روڈوں پر ہوں، کھانے کی قلت کے ساتھ ساتھ شدید ترین اس وقت وہ بیماریوں کا شکار ہے۔
गवर्नमेंट का कहना है कि उन्होंने 25,000 रुपये जो देने थे लोगों को वो बड़ी हद तक वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, तो आपकी जिन लोगों से बात हो रही है वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? हाँ बिल्कुल मिल रहे हैं। साथ ही साथ वो शिकायतें भी आपको मिल रही होंगी कि जो उन्होंने एहसास प्रोग्राम के तहत 25,000 तो दिए, जिसमें कटौतियां हो रही हैं, सब कुछ हो रही है, लेकिन आप मुझे ये बताएं ना कि 25,000 रुपए खानदान में कौन अपने घर से बेघर रह सकता है इस दौर में? सही। 25,000 रुपए में आप कितना दिन जो है अपने घर का राशन चला सकते हैं? आप बताएं ना इस दौर में, ये तो मुश्किल है। आप ये बताइए कि हुकूमत का तो आपने खैर बता दिया सिलसिला आबपाशी के महकमे का और ज़िला इंतज़ामिया वगैरह का, ये जो खैराती निजी तंजीमें हैं, फलाही तंजीमें हैं, इनका जोश इनको भी ये भी थक गए होंगे ना, वो वाली बात तो नहीं होगी ना? बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ। शुरू में जब पहले दिन थे, जिस वक्त जरूरत थी, तो उस वक्त हर फलाही तंजीम यहाँ पर तकरीबन नजर आई, जो नहीं थी वो देखा देखी पहुंच गई। शुरू में तो यहाँ पर वो सब मौजूद थे, लेकिन जब से ये टेंट सिटीज खत्म हुई, उन इलाकों में वो भी नहीं जा रहा है। यानी जब बिग सिटीज में वो मुतासरीन मौजूद थे तो उन तक तो उनकी वो जब तक उनको वहां रसद पहुंचाने की थी तो वहां तक तो वो कर रहे थे, लेकिन जब से टेंट सिटीज खत्म हुई हैं और ये जाकर अपने गाँव और देहातों और इन इलाकों में आबाद हुए हैं, शामियानों और खैमों में, उसकी वजह से जो है ना वहां अब उनका काम भी यहाँ बंद होता नजर आ रहा है। कोई भी इस वक्त कोई फलाही तंजीम इस वक्त हमें फील्ड में नजर नहीं आ रही। और सिंध की जो मकामी जो सियासी जमातें हैं उनके लिए भी गालिबन ये नॉन इशू है पहले दिन से ही। बिल्कुल, इस वक्त तो आप ये देखें ना कि जो मुकामी जमातें थी वो तो इस पर खामोश नजर आई। जिम्मा दे दिया गया हुकूमत को। हुकूमत के जिम्मे के बाद भी यहाँ पर सूरत-ए-हाल ये रही कि हर जिले में पीपुल्स पार्टी की ग्रुपिंग की वजह से उसमें भी नुकसान होना पड़ा, उसमें भी नुकसान हुए। जिस ग्रुप के अफसरान जिनके आशीर्वाद से लगे हुए थे उनके लोगों को वहां सामान मिल रहा था। इस वक्त की सूरत-ए-हाल ये है, सर्दी है ना, सर्दी है, कंबल आए हैं, लेकिन कंबल तो ये होना चाहिए कि जहां मुतासरीन हो उनकी गांव में, उनके देहात में जाकर हुकूमत दे। इस तरह नहीं हो रहा। इन तमाम इलाकों में सियासतदानों के थ्रू, मुझे अगर मैं सियासतदान हूं, मुझे 100 कंबल चाहिए, मुझे मिल जाएंगे, मैं तकसीम करूंगा। सीना झपटी चल रही है एमएनए एमपीएस की, एमएनए एमपीएस या ओहदेदार करते नजर आ रहे हैं। इस सारी सूरत-ए-हाल में जो एक सबसे खतरनाक बात है ना जी, वो सबसे खतरनाक बात जो मैं आपकी तरफ तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ, जो कहतसाली की तरफ हम जा रहे हैं। गंदुम की फसल हुई नहीं है, जो थोड़ा बहुत पानी उतरा, जहां गंदुम की फसल अगर थोड़ी बहुत हुई वो खराब हो गई है, उसका बीज खराब हो गया है अभी से ही, और बाकी तकरीबन इलाकों में यहाँ पानी चला है। तो आप मुझे बताएं, अब जब गंदुम की फसल जो बोई वो खराब हो गई और जिन इलाकों में पानी जो अभी खड़ा है वहां नहीं हो रहा, वहां गंदुम तैयार नहीं होगी, तो अगले साल आप मुझे बताएं कि जब गंदुम तैयार नहीं होती, ये सारा इलाका कल्टिवेटेड इलाका है, इन इलाकों में अगर गंदुम तैयार नहीं होती तो कितनी बड़ी कहतसाली की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। पानी के निकासी के हवाले से कोई काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुतासरीन के हवाले से भी सूरत-ए-हाल अब वो नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। बीमारियां जन्म ले चुकी हैं, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो मतलब कि ये तो अब मुकम्मल तौर पर लावारिस है ना, जिस तरह आप कह रहे हैं। और शायद इसकी वजह ये तो नहीं है कि क्योंकि टेंट सिटीज जो थी, जो आप अभी बता रहे थे, वो शहरों में थी। अच्छा, शहरों में सिर्फ फलाई तंजीमों की रसाई नहीं है, मीडिया की भी कुछ रसाई है, लोग देखते भी हैं, तो वहां से क्लियर करा दिया तो बस कहा कि जी अब मसला हल हो गया। ऐसा ही कुछ है तारिक भाई? बिल्कुल, शहरों से सिर्फ क्लियर करवाया गया। जब शहरों में थे तो ये जो भी फलाई तंजीमें थी वो यहाँ पहुंचती थी, और साथ ही साथ वो हुकूमत जो यहाँ हुकूमती अमलदार थे या जो डीसी या उनके सपोर्ट के साथ यहाँ का तकसीम करते हुए नजर आ रहे थे। फलाई तंजीमें भी भूल चुकी हैं, हुकूमत भी भूल चुकी है। इस वक्त सिर्फ हुकूमत एक तरफ काम करती नजर आ रही है, वो उसका इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ जोर है कि ब्रीचेस बंद। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि अगर ये सब नाअहली की वजह से जो सूरत हाल है वो यही है जो कि नजर आ रही है बज़ाहिर, तो ये नुकसान किसका है? इसलिए कि अगर वो घर नहीं लौटते, उनके घर ही नहीं होते, उनके खेत ज़ेरे आब हैं, तो ना तो वो उनका इंसानी मसला हल होगा और ना ही हमें कोई खाने को पीने को आइंदा साल में चीज़ें मिलेंगी। तो ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं अपनी नाअहली से। ये क्या सोच रहे हैं? यही चीज तो समझ नहीं आ रही। इस वक्त मिसमैनेजमेंट है, कोई प्लानिंग नहीं है। यानी आप मुझे बताएं कि इस वक्त तक रिहेबिलिटेशन का कोई मंसूबा नहीं बनाया गया। एक सर्वे शुरू करवाया जरूर गया है, वो भी अभी 10 दिन पहले, कि घरों की सर्वे जो यहाँ पर अपना नुकसान हुआ है उन घरों की सर्वे के लिए पाक आर्मी की मदद से उनकी इंजीनियरिंग कोर का एक आदमी साथ होता है, वो तखमीने के लिए अभी 10 दिन पहले शुरू करवाया गया है।
لیکن دیکھیں ریہیبلیٹیشن ایک بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے تو اس کی ریہیبلیٹیشن بھی اسی طریقے سے ہونی ہے، لیکن کوئی جامع پلان نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کہیں پہ نظر نہیں آ رہا کہ یہاں کیا کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے۔ سارے مسئلے قدرتی آفت تھی، مانتے ہیں قدرتی آفت تھی، تیار بھی نہیں تھے، لیکن اس قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے جس طرح بھی دیکھیں نا کہ اپنے پیر پہ خود کلاڑی والی بات آپ کر رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس سے نمٹنے کے لیے کوئی جامع پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی جامع پلاننگ نہیں ہے، جس کو جو سمجھ آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بحث والی بات ہوتی جا رہی ہے، کوئی بھی پلاننگ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس حد تک ہے کہ چاول کی فصل پہلے ہی خراب ہو گئی، خاص کر کے اس علاقے میں جہاں پہ لاڑکانہ شکارپور کی طرف گندم کافی امپورٹ ہو رہی ہے، اب وہ آپ کو اور مجھے تو مل جائے گی، لیکن جن لوگوں کا اپنی گندم پہ گزارا ہوتا ہے ان کو نہیں ملے گی۔ تو اچھا اب تو میرا خیال ہے شروع میں مجھے تصویریں بڑی دہلا دیتی تھی پچھلے ابتدائی ایک مہینے میں جی قبر کے لیے بھی زمین نہیں ہے اور قبرستان بھی ظاہر ہے کہ قبریں تیر رہی ہیں، لیکن آج کسی نے ٹویٹر پہ ایک تصویر ڈالی عمر چیمان نے، ہاں، کہ 3 مہینے بعد بھی وہی نوشیر و فیروز کی جو ہے کلپ ہے کہ یہ سامنے چل ہاں یہ ذرا فل اسکرین پہ ذرا دکھا دیں کہ یہ جو ہے مردے کو لے کے جا رہے ہیں، ہاں یہ مطلب یہ 3 مہینے بعد کی صورتحال ہے آج کی۔ مجھے چیک کرنا پڑا تھا کہ یہ وہ پرانی نہیں ہے تو نہیں ہے، لیکن یہ آج کی ہی ہے۔ تو جیسے ابھی بتا رہے تھے طارق بھی نا، پانی کم ہوا ہے، اور جب آپ مین روڈ سے جائیں گے، شہروں میں جائیں گے، آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن جو وہ بات کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں نا، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، تو ہماری تو آؤٹ آف سائٹ ہے ہی۔ ہمیں ظاہر ہے کہ توشہ خانہ کی گھڑیاں ملتی ہیں، میں یہ نہیں کہنا کہ وہ خبر نہیں ہے، وہ بھی ایک اہم خبر ہے، لیکن ہمیں لیکن حکومت کیا ہے، ہمیں سندھ گورنمنٹ سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کل ان کی ایک بھرپور میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے بڑے اعلانات بھی کیے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ابھی ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کرے گا، ہم ایسے گھر بنائیں جو کلیمٹی کو جو ہے ریزسٹ کر سکیں۔ یہ تو بڑی باتیں ہوتی ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا میں اس وقت آپ کو بہت خوبصورت تصویریں بھی دکھا سکتا ہوں ان کے ماڈلز جو بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ صرف ماڈل ہیں، ٹھیک ہے، وہ کچھ لوگ کام بھی کر رہے ہیں، یاسمین لاری صاحبہ کام کر رہی ہے، معاذ تنویر ہینڈز والے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن اگین وہ ریاست کے لیول پر کام نہیں کر سکتے، ریاست کی مدد کے بغیر کام نہیں کر سکتے۔ طارق صاحب ہمارے ساتھ ہیں ابھی بھی؟ طارق صاحب جی، طارق صاحب اب بات مجھے بتائیں کہ اب ڈی سی لاڑکانہ کہتا ہے یا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ ہے، اریگیشن سے ڈپارٹمنٹ سے آپ بات کریں وہ کسی اور کو ٹوپی پہنائیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں یہاں پہ تو ٹوپی پہنائی جاتی ہے نا، بندہ بات کرے تو کس سے بات کرے؟ کون ہے وہ شخص یا وہ ڈپارٹمنٹ، یا کیونکہ ایمرجنسی جب آتی ہے تو ایک تنظیم آپ کے پاس ہونی چاہیے نا کہ یار یہ ہے آپ کے پوائنٹ پرسن، فوکل پرسن رکھے ہوئے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں۔ جی جی طارق صاحب، کہیں بھی کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ آپ کو فٹ بال کی طرح پھینکتے رہیں گے، آپ ڈی سی کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو اریگیشن کے پاس بھیجے گا، اریگیشن والا آپ کو اسکاٹ والے کے پاس بھیجے گا، اسکاٹ والا آپ کو کمشنر کے پاس بھیجے گا، کوئی بھی آفیشل کوئی بھی فوکل پرسن ان کا یہاں موجود نہیں ہے، بلیم گیم ہے، جس افسر پہ آپ ملیں گے وہ دوسرے پہ الزام لگاتا ہوا نظر آتا ہے، کام کہیں بھی کوئی نہیں ہو رہا اس حساب سے جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں اس میں یکجہتی کی ضرورت تھی، یہ کام کسی کا نہیں، تمام سرکاری افسران کا تھا، ایک آفت تھی اس سے نپٹنے کے لیے سب کو کام کرنے کی ضرورت تھی۔ میں آج یہ کہہ دوں کہ فلاں 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 تو اس طرح نہیں تھا، سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت تھی، لیکن اب بلیم گیم کی طرف بات جا چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فوکل پرسن آپ نے جو بھی کمیٹیاں بنا دی سب کر دی، وہ متحرک نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی صوبائی وزیر کو لاڑکانہ سکھر کا ڈویژن کا انچارج بنا کے رکھا ہے تو اس کو بٹھائے نا آپ لاڑکانہ میں، وہ بیٹھے نا سکھر میں، بیٹھے نا نوشیر و فیروز میں، وہ بیٹھے نا جی آپ کا گھوٹکی میں، نہیں ہے، وہ سب کے سب وہاں بیٹھے ہوئے۔ دیکھیں جس کے ہاتھ میں فیصلہ کرنے کی طاقت ہے وہ اگر جا کے بیٹھ جائے گا کراچی میں تو کیسے کام ہوگا؟ اس وقت ایمرجنسی فنڈز کی بھی ضرورت ہے، افسران کی نگرانی کی بھی ضرورت ہے، بدقسمتی سے بدعنوانی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، ان چیزوں کو روکنے کی بھی ضرورت تھی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جس کی ذمہ داری تھی وہ یہاں بیٹھا ہی نہیں۔ اور باٹم لائن یہی ہے، زبردست انہوں نے پیش کیا ہے، تھینک یو سو مچ۔ اچھا پتہ ہے جب شروع والے دنوں میں جو لیک آف کوآرڈینیشن نظر آ رہی تھی تھوڑی سی سمجھ میں آ رہی تھی کہ یار ابھی آفت آئی ہے، ہو سکتا ہے سسٹم ڈیولپ ہو، بار بار ہم کہتے رہے سسٹم، ڈیش بورڈ کی باتیں ہم کر رہے تھے نا، ڈیش بورڈ کیا فائدہ ڈیش بورڈ کا؟ کوآرڈینیشن سے کام چل رہا ہے تو کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے کیا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کام سے آپ کی کیا مراد ہے۔ اس پہ میں تم سے وقفے میں بات کرنا چاہتا ہوں، وقفہ لے لیں۔ ہمارے ملک میں ایک سیاسی قیدی ہے جو 2 سال سے زیر حراست ہے، اس پر ایک کیس بنتا ہے، وہ چلتا ہے، جب اس میں بیل ہوتی ہے تو پھر دوسرا کیس ڈال دیا جاتا ہے، اس طرح کوئی 4-5 کیسز میں ان کو بیل مل چکی ہے لیکن رہائی نہیں ہوتی۔ کل پیر کو
پشاور ہائی کورٹ کے بنو بینچ نے، جی ہاں بات علی وزیر کی ہو رہی ہے، ان کے اوپر جو الزامات ہیں بغاوت کے نفرت انگیز تقاریر کے، اس کیس میں ان کی ضمانت منظور کی تو لگا کہ شاید اس بار چھوٹ جائیں، لیکن آج پھر یہ خبر آئی کہ نہیں، ان پر ایک اور کیس اب ڈال دیا گیا ہے، اور سندھ کے محکمہ داخلہ نے لکھا ہے کہ اس زیر حراست قیدی کو ڈیرہ اسماعیل خان میں درج ایک پرانی ایف آئی آر میں دوبارہ گرفتار کیا جائے۔ یہ وہ کیس ہے جس میں پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتین پہلے ہی گرفتار ہو کے رہا بھی ہو چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وہ تو بہت باتیں ہوتی ہیں، اس پہ جو ہے ظاہر ہے کہ کافی مذمت ہو رہی ہے۔ اکثر اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ چک 35B میں بھی رجسٹر ہوتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو۔ اور یار لیکن ایک بات انٹرسٹنگ ہے کہ سندھ پولیس جو ہے وہ یاد دلا رہی ہے کورٹ کو کہ ان کے خلاف ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی کیس درج ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی عدالت کو یاد نہیں آ رہا، کراچی میں ان کو سندھ پولیس کو اچھا دس از ویری انٹرسٹنگ۔ ابھی میں شام سے اسٹڈی کر رہا ہوں جب سے تم نے کہا ہے نا کہ یہ کرنا ہے۔ دیکھو کوئی پاکستان میں ایسا ملک دشمن الزام نہیں ہے جو اس آدمی پہ نہیں لگا۔ یہ 31 دسمبر 2020، اچھا مزے کی بات ہے 31 دسمبر نیو ایئرز ایو پہ گرفتار ہو 2020 میں، اور آج تک جو ہے دو نیو ریزولوشن کا تو سنا، 3 نیو ایئر گزر چکے۔ غداری، پاکستان کے خلاف جنگ، فساد فی سبیل اللہ، غیر قانونی اجتماع، لوگوں کو ریاست کے خلاف اکسانا، حد تک دہشت گردی، سازش، انسداد دہشت گردی کا جتنا چیپٹر تھا نا وہ لئی سے لگا کے اس کے سینے پہ لگا دیا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یار اتنا خطرناک آدمی یہ مستقل ایم ایل اے بھی ہے، یہ بھی ہے، یا تو یہ ہے کہ آپ جی دائر کریں کورٹ میں درخواست کہ بھائی یہ اتنا بڑا ملک دشمن ہے، یہ تو ہمارے لیے سیکیورٹی رسک ہے، یہ پارلیمنٹ میں کیسے جا رہا ہے۔ اچھا جب پارلیمنٹ میں جانے لگتا ہے نا تو بڑا مزہ آتا ہے۔ اب اس کے کوئی کمر ومر میں درد ہے ان کے کوئی شروع سے، انہوں نے شروع سے ہی چیختے رہے علی وزیر صاحب کہ یار مجھے ہاسپٹل کی تھوڑی بہت سیر کرا دو، اس لیے کہ ایسے لوگ جب جاتے ہیں ہاسپٹل تو میرا تو جینون کیس ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی آج کل پرسوں جیسے ہی بجٹ اجلاس شروع ہوتا ہے، ہاں بیکاز ضرورت ہے نا، اور اسپیکر کی طرف سے جو ہے وہ طلبی کا نوٹس جاری ہوتا ہے، انہیں زبردستی ہاسپٹلائز کیا جاتا ہے کہ نہیں تیرا علاج ہوگا، تاکہ وہ اسمبلی کی کارروائی۔ اچھا یہ مستقل ان کے پاس 2 سال سے ہو رہا ہے۔ آپ نے بات کی کیسز کی، خیبر پختونخوا میں صرف ایک کیس ہے، باقی جتنے بھی کیسز ہیں وہ ان پہ سندھ میں بنے ہیں۔ ایک میں سپریم کورٹ نے ضمانت دی، حالانکہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، لوور لیول پہ ہو جاتا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے ضمانت دی نومبر 2021 میں۔ دوسرے کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے ضمانت دی۔ تیسرے کیس میں استداد دہشت گردی نے اسی سال جولائی میں ضمانت دی، اور اس طرح جو ہے ٹوٹل 5 کیسز جو ہیں سامنے آئے ہیں۔ جب یہ ان سب میں ضمانت ہو جاتی ہے تو اچانک سے ایک اے ایس آئی آتا ہے کہ سرکار وہ لانڈی 2.5 نمبر میں انہوں نے پچھلے سال کھانا کھاتے ہوئے گالی دی تھی اسٹیٹ۔ برف پانی کھیلی ہے نا اپنے بچپن میں، برف پانی، جی ہاں، تو جو بھی کوئی پانی کرتا ہے نا 10 لوگ آ جاتے ہیں برف کرنے والے، یہاں پر یہی ہو رہا ہے۔ اچھا یہاں پر بھی نا وہی ٹوپی گھمانے والا سین چل رہا ہے، فرینکلی اسپیکنگ۔ مجھے یاد ہے آسما جہانگیر کانفرنس میں، آسما جہانگیر کانفرنس میں کافی نعرے بازی ہوئی تھی، بلاول بھٹو زرداری وہاں پر تھے، اور ان سے لوگوں نے پوچھا بھی تھا کہ علی وزیر کیوں نہیں رہا، سخت الفاظ میں پوچھا، سندھ میں آپ کی حکومت ہے، سندھ میں حکومت ہے، کیا جواب دیا تھا انہوں نے کہا کہ وہاں جا کے مظاہرہ کریں جنہوں نے ان کو پکڑ رکھا ہے یا جو جن کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ایک بے بسی، مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ، لیکن پھر بعد میں اس پر اپولوجائز بھی کیا تھا۔ ہاں انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح نہیں کہنا چاہیے کیونکہ میں وفاقی وزیر ہوں، ہے ایسے ہی لیکن کہنا نہیں ہے ایسے ہی۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ ظاہر ہے کہ اس صوبے میں پچھلے 14-15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بہت ہی پروگریسو انہوں نے قانون سازی کی، یہ ماننے کی بات ہے۔ اس اسمبلی نے سب سے زیادہ پروگریسو قانون سازی کی ہے۔ جس پارٹی کی حکومت ہے وہ اس کی جمہوریت کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں، لیکن جو پاکستان کا سب سے پرومیننٹ سیاسی قیدی ہے وہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں بھی نہیں رکھا، وہ سابق فاٹا کے کسی ضلع میں بھی، میرام شاہ میں کے حوالے سے بہت سارے مقدمے، وہاں بھی نہیں رکھا۔ اس ڈیموکریٹک حکومت کو دیا ہے کہ بھئی تو ہمارے قیدی کی حفاظت کر، یہ یار یہ واپس کیوں نہیں کرتے جن کا قیدی ہے؟ اور یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ سندھ میں کیوں رکھا ہوا ہے، مطلب جیسے آپ نے کہا کہ آپ کہیں اور بھی رکھ سکتے ہیں نا،
تو سندھ گورنمنٹ بولے گی کہ ہم نے امانتاً رکھا ہوا ہے. ہاں ہاں نہیں تاکہ کچھ ہو نہ جائے, کچھ ہونا جائے. اور یہ کہ ہم دیکھیں نا, جب تک اپوزیشن میں تھی پیپلز پارٹی تو بڑی آواز اٹھاتی تھی پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں کہ علی وزیر کو پیش کرو. اچھا کیا آئرنی ہے کہ یہ اسی سینٹرل جیل میں ہے جس میں آصف زرداری رہ چکے, جس میں بیوی رہ چکی. نہیں تو پھر تو اعزاز ہے. تو پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے. یہ دیکھیں بہت ہی بڑا کلیم ہے جس کو لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو انہوں نے نہیں ڈالا, لیکن کسی نے ان کے حوالے کر دیا اور آپ نے سہولت کار آپ بن گئے تو آپ اکمپلس تو ہیں. میں نے ہمیشہ سمجھا, چھوڑیں یار اکمپلس یار, میں تو کہتا ہوں کہ میری تو دل سے دعا ہے کہ ہمیشہ ہر ایک پارٹی اپوزیشن میں ہی رہے, کیونکہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں اور بندہ کہتا ہے یار واہ یار جب یہ آئیں گے نا تو پھر. لیکن ایک لحاظ سے پازیٹیو بھی ہے کہ ایک ایسے صوبے میں جہاں جمہوری حکومت ہے, علی وزیر صاحب رہ رہے ہیں, کسی اور صوبے میں ہوتے تو کیا ہوتا نہیں. ہاں تو اس مہربانی بھی مطلب اس لحاظ سے امپورٹنٹ حکومت منظور ہے. کیوں چلیں اینی وقفہ لے لیتے. ویلکم بیک. اب سے 4 سال پہلے اگست 2018 میں گلگت بلتستان کے ڈسٹرکٹ دیامیر سے ایک دن اچانک یہ خبر آئی کہ وہاں آرمی پبلک سکول سمیت 12 اسکولوں کو آگ لگا دی گئی, جس میں سے 10 جو ہیں وہ گرلز اسکول تھے اور ان میں سے ایک گرلز اسکول ایسا تھا جس پہ یہ 5ویں بار حملہ ہوا تھا 2004 سے 2016 کے درمیان میں. اچھا, یہاں اچھی بات یہ ہوئی کہ جو سول سوسائٹی تھی, جو طلباء تھے, جو مقامی شہری تھے, جو پیرنٹس تھے, انہوں نے اس وقت مظاہرے کیے. قراقرم ہائی وے جو ہے اس پہ رکاوٹیں ڈالی, ٹریفک معطل کی. ملالہ یوسفزئی تک نے مذمت کی اور اس کے بعد گلگت بلتستان کی انتظامیہ حرکت میں آئی اور جو اسکول تباہ ہوئے تھے ان کو دوبارہ تعمیر کر دیا گیا اور پھر 4 سال کی خاموشی چھا گئی. اس زمانے میں یہ تھا کہ وہاں جو مذہبی شدت پسند تھے ان پہ شبہ تھا کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے. باضابطہ ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی. ایک ہفتے پہلے وہاں سے ایک اور خبر آتی ہے, داریل کا علاقہ ہے دیامیر کا, وہاں ایک گرلز اسکول ہے اس سے آگ لگا دی گئی. مڈل اسکول تھا, گرلز مڈل اسکول. 8 نومبر کا یہ واقعہ ہے. اچھا, آگ لگا دی گئی. اس کے بعد جو حکومت گلگت بلتستان ہے اس نے کہا کہ گھبرانا نہیں ہے, ہم 7 دن کے اندر جیسا یہ اسکول تھا اس سے بہتر آپ کو بنا کے دے دیں گے. اور انہوں نے یہ وعدہ پورا بھی کر دیا اور آج اس کا جو ہے افتتاح ہوا. اور مزے کی بات ہے کہ گلگت بلتستان اسمبلی کی جو 2 اس علاقے کی خواتین ارکان تھیں وہ یہاں مہمان خصوصی تھیں اور طالبات کا جوش و خروش دیدنی تھا. وہاں ایک سینئر صحافی ہیں دیامیر میں, شہاب الدین غوری, ہم نے ان سے کیا. شہاب الدین, آج کا جو نقشہ ہے اس اسکول کا جب افتتاح ہوا 7 دن کے بعد صرف, وہ ذرا ہمیں بھی منظر دکھانے کی کوشش کریں پلیز. جی آج کا جو منظر تھا وہ قابل رشک اس لیے تھا کہ اس میں داریل کے جو عمائدین ہیں, وہاں کی جو عوام ہے, ان کی ایک بڑی تعداد موجود تھی. عام طور پر یہ علاقہ قبائلی طرز کا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو بچے ہیں جو اسکول میں زیر تعلیم ہیں 70+ وہاں پہ داخلہ لیے ہوئے ہیں, وہ ساری بھی بڑی خوش تھی اور وہاں پہ اسکول میں حاضر ہوئی تھی. اس سے بھی اچھی بڑی خبر یہ تھی, بڑی بات یہ تھی کہ وہاں سے جو رکن اسمبلی ہے, تاریخ میں پہلی مرتبہ داریل کے علاقے سے ایک رکن اسمبلی منتخب ہو گئی ہے, ٹیکنوکریٹ سریا زمان. وہ پارلیمانی سیکریٹری ہیں برائے ایجوکیشن کے. ان کی ہمارا ہنزا سے تعلق رکھنے والی ایک دوسری ایمن خاتون ہے, دلشاد بانو. وہ دونوں وہاں آئی ہوئی تھی. ان لوگوں نے افتتاح کیا, وہ بچیوں سے ملے. اس کے ساتھ وہاں جو ہیڈ مسٹر صاحبہ ہیں اسکول کی, ان سے بھی ملاقات ہو گئی. ہم بھی ان کی ہمراہ تھے. ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے جب پوچھا آپ کیا پڑھنا چاہتی ہیں, تو ان بچیوں کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے, گرمی ہو یا سردی ہو, دھوپ ہو یا بارش ہو,
जिस तरह के वक्त हो, हमने स्कूल आना है, स्कूल में पढ़ना है, और पढ़ने के बाद हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, नर्स बनना है और कौम की खिदमत करना है। यकीन कीजिए एक अजीब सा समा था, ऐसा लग रहा था यहाँ पर आज किसी कोई खास चीज का जश्न मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ वहाँ पर इंतजामिया के जो औला अफसरान थे वो भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। स्पेशली कमिश्नर जो दियामर स्टोर डिवीजन के हैं, डिप्टी कमिश्नर दियामर हैं फयाज अहमद साहब, इसके अलावा SP दियामर है, एजुकेशन के डायरेक्टर हैं, वो सारे भी वहाँ थे। वो भी इंतहाई बड़े खुश थे कि सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर एक बिल्कुल खाकिस्तर की गई जो स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है मिडिल, उसको मुकम्मल तौर पर दोबारा तज़ीन व आराइश करके एक बहुत ज़बरदस्त स्कूल बनाया था। पूरे इलाके में एक जश्न था, इस तरह लग रहा था, समा था। जी शहाब साहब, खुश तो आप भी बहुत लग रहे हैं इसको देखकर। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैंने पढ़ा था कि इस वक्त जितनी लड़कियां आई हैं इस स्कूल में वो पहले से ज़्यादा हैं। मैं सुना था कि वो 20% ज़्यादा तादाद में लड़कियां आई हैं, क्या ये सच है? जी बिल्कुल 20% ज़्यादा तादाद में आई है। और इसके साथ साथ वहाँ पर वालिदैन का कहना ये था कि हम अपने मजीद बच्चियों को भी यहाँ स्कूल में दाखिल करेंगे और इस स्कूल की हिफाजत के लिए जी बेशक जो वहाँ जो कबायली इलाका है, वहाँ की जो कम्युनिटी है, वो महकमा एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करते हुए आज वही गर्ल्स स्कूल में जितने भी इस इलाके में गर्ल्स स्कूल है उन सब की हिफाजत की यकीन दहानी भी कराई है। तो अच्छा, कोई सामने नहीं आया कि जी हाँ मैंने किया है कर लें, आप क्या करना है? कोई दावा नहीं है किसी का? नहीं, बिल्कुल भी दावा नहीं है। अब इस हवाले से पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीक कर रही है और आज जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के बड़े अफसरान थे, वहाँ के जो बड़े लोग हैं, हमादीन कहते हैं आमतौर पर, उलमा इकराम हैं, उनसे बाकायदा आज मुलाकात की है। उन लोगों को भी रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे साथ मुकम्मल ताउन करें ताकि छोटा सा इलाका है, कम सी आबादी है, वहाँ पर मुलजिम बच नहीं सकता है। वहाँ के जो हमादीन उलमा इकराम हैं उन सब ने यकीन दहानी कराई है कि हम इंतजामिया और पुलिस के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करते हुए जो भी फर्द या अफराद इसमें मुलव्वस है हम इंशाअल्लाह हुकूमत के साथ भरपूर ताउन करेंगे। तो शहाब साहब ये कह सकते हैं ना कि ये हमारे मुल्क में रोज़ इतनी बुरी खबरें आ रही होती हैं, ये एक रेयर एक ऐसी खबर है जिसमें हमें नज़र आता है कि वहाँ के चीफ सेक्रेटरी हो, इंतज़ामिया हो, लेवीज़ हो, कम्युनिटी हो, कबाइल हो, कि सब ने एक जज्बा दिखाया। सबसे बढ़ के तो आई थिंक बच्चियों ने अपना जो जज्बा दिखाया है वो आप देखें तो आप हैरान हो जाओ। अनलाइक स्वात या बाकी जो इलाके हैं जहाँ एक खलीज है कि जी इंतजामिया और कुछ के लोगों हुकूमत पे एतबार करने को तैयार नहीं है, यहाँ हुकूमत और लोग एक दूसरे के जज्बात के साथ चल रहे हैं। तो बिल्कुल सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। शाह साहब थैंक यू सो मच कि आपने आमिर से हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आइंदा भी जहमत देते रहेंगे अगर मौका आया। फिलहाल वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। और आज की आखिरी खुशखबरी ये है कि दुनिया की आबादी अब 8 अरब तक पहुंच गई है। जी हाँ, 8 अरब एग्जैक्ट हो गई है। मतलब अंदाजा नहीं है। अच्छा, हम किस तरह यहाँ पे पहुंचे, भी एक बड़ी मजेदार कहानी है, क्योंकि पहले हमारा साबन थोड़ा स्लो था। 1 अरब तक पहुंचने में हमें 2 लाख साल लगे हैं, लेकिन 1 अरब से 7 अरब पे पहुंचने तक सिर्फ हमें 200 साल लगे। ठीक है, और फिर 7 अरब हम पहुंचे अक्टूबर 31 अक्टूबर 2011 को ये मुबारक दिन आया था। और अब हम 2022 में ही है ना, 2022 में, तो 11 साल में कभी कभी बंदा भूल जाता है किस साल में, उम्र का तकाजा है शाहजेब भाई। तो 11 सालों में हमने 1 और अरब ऐड कर दिया है। अच्छा, अगर हम इसी रफ्तार पर चलते रहे तो मतलब कि सन 2100 तक आप समझें कि 11 अरब तक हम पहुंच जाएंगे। अच्छी बात एक अगर अच्छी बात इसमें से आप कोई निकालना चाह रहे हैं वो ये है कि रेट जो है पॉपुलेशन इंक्रीज का वो थोड़ा सा स्लो होता जा रहा है, लेकिन बिल्कुल जैसे सारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती तो ये बराबर से स्लो नहीं हो रहा है। जैसे मगरबी ममालिक में बिलखसूस स्पेन या इंडस्ट्रियलाइज एरियाज, जापान, चीन में भी इनफैक्ट पॉपुलेशन रेट, फर्टिलिटी रेट कम होती जा रही है। अगर आप समझें कि 70 साल पहले अगर हर खातून के कोई 4 से 5 बच्चे हो रहे थे, आज आप समझें ग्लोबली मैं बात कर रहा हूं 2 से 2.5। तो उनका खसारा तो हम पूरा कर उनका खसारा हम बिल्कुल पूरा कर रहे हैं। मैं यहीं आने वाला था वुसत कि यहाँ पर अगर आज़ादी से आप आज तक निकल लें तो 6 गुना
اضافہ ہوا ہے ہماری آبادی میں. ہر سال کوئی 40 سے 50 لاکھ نئے پاکستانی پیدا ہوتے ہیں, ایڈ ہوتے ہیں. محب وطن پاکستان, محب وطن نہیں, اب یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. پرانے پاکستان میں نئے پاکستانی روزانہ پیدا ہو رہے ہیں ایسا. تو اچھا, اور ایک اور بات ہے کہ ہم پوری امت مسلمین میں نمبر 1 میں ہیں ان ٹرمز آف فرٹیلیٹی, بچے پیدا کرنے میں, بچہ پیدا کرنے میں. باقیوں نے تھوڑا بہت کنٹرول کیا ہوا ہے, ایران نے تو کافی کیا ہوا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ 2100 AD تک ہم دنیا کی 5th موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ہوں گے. اچھا, اب اس کی نیگیٹو افیکٹ پتہ ہے کیا ہے کہ آج اگر ہماری لیبر فورس جہاں 10 کروڑ ہے تو 2050 تک یہ 20 کروڑ ہو گئی ہوگی, جس کا مطلب ہے کہ آپ کو تقریباً اس وقت تک 6 کروڑ نئی نوکریاں بنانی ہوں گی, کہیں سے پیدا کرنی ہوں گی, نہیں تو آپ کی زیادہ تر پاپولیشن 5 کروڑ, ناٹ 6 کروڑ, 5 کروڑ, 1 کروڑ تو خان صاحب کے دور حکومت میں مل گئی, وہ تو ہو گئی نا. تو اب 5 آگے کی بات کریں گے. 5 کروڑ, سوری, تھینک یو فار کریکٹنگ می. اچھا, ان کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے یہ ہمیں کسی چیز بالکل سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ ویسے بھی ہماری اوپر والا دے گا, وہ اوپر والا دے گا انشاءاللہ. اور ویسے بھی ہماری جو زرعی زمین ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی نظر ہوتی جا رہی ہے. اس سال جو ہوا ہے وہ تو چلے ایکسیپشنل ہے, لیکن کلائمیٹ چینج جس طرح سے ہو رہا ہے دنیا میں, اور کیونکہ ہم اس میں بھی فرنٹ لائن اسٹیٹ ہیں جیسے آپ نے پچھلے روز بیان کیا تھا. خطے میں جی پاکستان کا جو ریٹ ہے اس وقت وہ ہے 1.9, بھارت کا تقریباً آبادی بڑھنے کا, بھارت کا 1, بنگلہ دیش کا بھی 1, باقی سارے ملک بھی ہم سے پیچھے ہیں. ایک ملک ہم سے آگے, کون؟ افغانستان 2.4, سمجھ میں بھی آتا, ٹھیک ہے نا. تو ہمارا مقابلہ اپنے خطے میں, کیونکہ ہم اپنے آپ کو جاپان جرمنی سے اپنے خطے میں اگر ہم کمپیئر کریں تو ہم صرف افغانستان سے پیچھے, باقی ہر کوئی ہم سے آگے. چلو ایک ایسی چیز ہے جس میں میں آئی ڈونٹ مائنڈ بینگ سیکنڈ یا تھرڈ, یہ ایک اچھی بات ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات اگین یہ ہے کہ پہلے ہمیشہ جب ہم بات کرتے تھے کہ سب سے زیادہ آبادی چین میں, اب میرا خیال ہے کہ اگلے سال سے پروجیکشن یہ ہے کہ بھارت دنیا کی نمبر 1 پاپولیٹڈ کنٹری ہوگی. اچھا, چین میں بڑا مسئلہ ہوا ہے انہیں, کیونکہ پہلے وہ ان کی پاپولیشن گروتھ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, پھر 1980 میں انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی, 2 بچے اچھے نہیں, 1 بچہ ہی اچھا, اور اگر آپ نے 1 بچے سے زیادہ پیدا کیے تو پھر آپ پہ جرمانے بھی ہوں گے, انفیکٹ اسٹیریلائزیشن بھی کرتے تھے. اب ان کی پالیسی یہ ہے کہ نہیں جی 3 بچے ہمیں چاہیے ہر بندے سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جی جب آپ کے جیب میں نوٹ آ جاتا ہے نا تو پھر آپ شادی بھی لیٹ کرتے ہیں, بندہ کام کر رہا ہوتا ہے, جتنی لیٹ شادی ہوتی ہے, اور یہ اسٹیٹسٹکس آپ کو دکھائیں گے, اتنے کم بچے پیدا ہوتے ہیں. خواتین میں شعور آ جاتا ہے, اگر حقوق مل جاتے ہیں تو وہ فیصلے بہتر کرتی ہیں, وقفہ آپ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ سب اسی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو اچھی خبر یہ ہے, میں جو آپ کی فگرز بتا رہا تھا اس میں ایک یہ ہے کہ 2070 تک جب 10 ارب ہو جائے گی آبادی, تو پریڈکٹ یہ کر رہے ہیں پھر آبادی بڑھنا رک جائے گی. اچھا, اب ہم تب تک نہیں ہوں گے جب پانی سر سے اوپر سے چلا جائے گا. یار تم لوگ ایسی باتیں کر رہے ہو, جب 1 کروڑ سال بعد سورج بالکل بلیک ہو جائے گا تو ہم اخبار کیسے پڑھیں گے؟ سوال تو ہے نا وہ سر, کیسے پڑھیں گے آپ؟ اجازت دیجیے, خدا حافظ.